اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشین و تشریف فرما جناب الیاس سیٹھ صاحب، جو مجلس اتحاد المسلمین کے آنے والے 2023 کے اسمبلی انتخابات کے گلبرگہ شمال کے امیدوار ہیں۔ شہنشین تشریف فرما مولانا جاوید صاحب، مولانا جناب رئیس صاحب، صدر رضا اکیڈمی جناب کوثر محی الدین صاحب، رکن اسمبلی تلنگانہ و انچارج MIM کرناٹکا، اور محترم جناب اقبال احمد شیرنی فروش صاحب، سابقہ میئر وہ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع گلبرگہ، معزز علماء کرام، مشائخین عظام، میرے مجلسی رفقا، معزز حاضرین اکرام، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس اجلاس میں شرکت کی۔ میں آپ تمام کا اور اہلیان گلبرگے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے پولنگ کے دن بڑی محنت اور جستجو کی۔ میں شکر گزار ہوں محترم جناب الیاس سیٹھ صاحب کا، ان کے تمام مجلس کے ساتھیوں کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے بڑی محنت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو اتنی بڑی کامیابی نہیں ملی جس کا امید کر رہے تھے، مگر کامیابی یہ ضرور ملی کہ الحمدللہ آپ تمام ذمہ داروں کا ہم کو آپ کا ساتھ ملا، آپ کا اعتماد ملا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تمام کے اعتماد، آپ تمام کے ساتھ کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف گلبرگہ شمال کی اسمبلی سیٹ بلکہ گلبرگہ ضلع میں جتنی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں سے مجلس انتخابات میں حصہ لے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دعاؤں اور آپ کی محنتوں کی بنیاد پر اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ تو میں اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے ہمتوں کو اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ بہت ہی کم وقت ہم کو ملا تھا، ہم لوگ جس طریقے سے تیاری کرنا تھا اس طریقے سے نہیں کر پائے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام کمزوریوں کو دور کریں گے اور ایک نئے جدوجہد اور نئے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ میں یہاں آنے سے پہلے ہمارے بلدیہ کے جو امیدوار تھے ان تمام سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ وہ اپنے اپنے بلدی حلقے میں سرگرم رہیں، عوام سے وابستہ رہیں، عوام کی تکالیف کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور میں نے ان تمام امیدواروں سے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر وہ اپنے اپنے بلدی حلقے میں حرکت میں رہیں گے، عوام کے مسائل کو سمجھتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ جب 5 سال کے بعد بلدیہ کے انتخابات ہوں گے، اگر وہ سرگرم رہے، عوام سے وابستہ رہے، تو مجھے کوئی اس بات کی شکایت نہیں ہوگی کہ میں دوبارہ مجلس ان کو وہاں سے اپنا امیدوار بنائے، کیونکہ ہم کو کام کرنا ہے اور عوام کا اعتماد اور عوام کے دل کو جیتنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو الیاس سیٹھ صاحب نے محنت کی، جستجو کی، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور رنگ لائے گی۔ میں کیونکہ یہ ہمارے جماعت کے ذمہ داروں کا اور قوم اور ملت کے ذمہ داروں کا اجلاس ہے، میں آپ کے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب میں پہلا اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا 1994 سپٹمبر یا اکتوبر کا مہینہ تھا،
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं वाहिद रुकन असम्बली कामयाब हुआ था। मजलिस के उस ज़माने में 4 अरकान असम्बली थे, शिकस्त हुई और सिर्फ मैं अकेले कामयाब हुआ। मैंने मेहनत की, हमारे बुज़ुर्गों की हिदायत पर अमल किया, हमारे वालिद मरहूम की सरपरस्ती हासिल थी, उनकी नसीहतें मेरे लिए आज भी एक कीमती असासा है मेरे लिए। हमने मेहनत की और उसके 1.5 साल के अंदर जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 1996 का, तो मरहूम कायद सारान मिलत के ख़िलाफ़ मौजूदा नायब सदर जमहूरिया जनाब वेंकैया नायडू साहब इंतखाबात लड़ने हैदराबाद को आए थे और उस ज़माने में मजलिस के ख़िलाफ़ एक इंतशार की कैफियत पैदा करने की सरज़मीन हैदराबाद पर कोशिश की गई थी। तो मुखालिफत में भी कोई एक साहब खड़े हो गए थे, मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे 96 के पार्लियामानी इलेक्शन का नतीजा निकालेंगे तो 1.5 साल के अंदर मजलिस ने उन तमाम 3 असम्बली हल्क़ेजात से जहाँ से हमको शिकस्त हुई थी, हमने दोबारा वहाँ से अपनी बरतरी को हासिल किया और बड़ी तादाद में अपने वोट को हासिल किया। और फिर उसके बाद 98 में फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वही नतीजा निकला। 99 में जब असम्बली का इलेक्शन हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम असम्बली सीट पर कामयाबी हासिल कर ली थी जहां पर 5 साल पहले हमको कामयाबी नहीं मिली थी। तो मैं अपने तमाम जमात के ज़िम्मेदारों से, अरकान से मेरी उनसे पुरखुलूस गुजारिश है कि अपने हौसले को बुलंद रखिए और अल्लाह की ज़ात पर पहले से ज़्यादा तवक्कल करिए और मेहनत करिए, जुस्तजू करिए। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला महीने में कम से कम एक दिन गुलबर्गा ज़िले में आऊँ, ना सिर्फ गुलबर्गा शहर बल्कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी हमारी तंजीम मजबूत होगी वहाँ पर भी हम जाएंगे, चाहे वो जलसा होगा या इस तरह का इजलास होगा या फिर ज़िम्मेदारों से मुलाकात होगी, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आऊँगा। मेरा भी मकसद यही है, जमात का पैगाम यही है, जमात का नस्बुल-ऐन भी यही है कि भारत की जमहूरियत में मुसलमानों की एक सियासी क़ियादत बने, मुसलमानों के एक लीडरशिप बने, मुसलमानों की एक सियासी आवाज़ बने, मुसलमानों की वोट की अहमियत दोबारा पैदा हो, मुसलमानों के वोट की अहमियत दोबारा पैदा हो। और जब ये चीज़ें उसी वक्त मुमकिन होगी जब हम तमाम मुत्तहिद होकर अपने एक मरकज़ सियासी से वाबस्ता होकर अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करेंगे। यकीनन हम मुख्तलिफ मसलक से और अक़ीदत से अक़ीदे हमारे हो सकते हैं, मगर याद रखिए वतन अजीज़ के जो हालात हैं वो हालात हमको और आपको पुकार कर ये कह रहे हैं कि आपको अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना ज़रूरी है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं गुलबर्गे के इस तारीख़ी रूहानी शहर को आने का मकसद एक ही है कि यहाँ से आपकी एक ज़मीनी सतह से आपकी लीडरशिप पैदा हो, आपके वोट से आपका नुमाइंदा कामयाब हो, ताकि कर्नाटका की असम्बली में जाकर वो मज़लूम अवाम की एक आवाज़ बन सके। मेरा मानना ये है, बल्कि मेरी जमात का मानना ये है कि भारत के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, भारत के मुसलमानों की शरीयत की हिफाजत के लिए, भारत के मुसलमानों की सकाफ़ती और उनके कल्चर की हिफाजत के लिए, भारत के मुसलमानों की तालीमी मयार को, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए, नौकरियों में मुकाम हासिल करने के लिए, पुलिस की नाइंसाफ़ियों के खात्मे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी एक क़ियादत को बनाएं और वो हमारे वोटों से जीत कर कामयाब होकर, चाहे वो असम्बली हो, पार्लियामेंट हो, बल्दिया के इंतखाबात हो या ज़िला परिषद के इलेक्शन हो, वहाँ पर जाएं। इसी के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करते जा रही है, काम करते आ रही है। और ये मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये काम अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से ये काम जारी और सारी रहेगा। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप मजलिस को मजबूत करें। मजलिस को मजबूत करने का मकसद ये है कि आपकी एक आवाज़ होगी, आपके वोट की अहमियत होगी। हम इतनी जल्दबाजी में और बग़ैर किसी तैयारी के हम इलेक्शन में हिस्सा लिए बल्दिया के, और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शुमाल से अगर मैं गलत ना हूँ तो 10,500 के करीब हमको वोट हासिल हुए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है।
یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ ہم انتخابی جلسے کر سکے، نہ پوری طرح سے تیاری کر سکے، اور ایسی جماعتوں سے ہمارا مقابلہ ہوا جو برسوں سے گلبرگے میں ان کی جڑیں مضبوط ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام جاری رہے گا اور ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات جو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی الیاس سیٹھ بولے کہ صاحب مجلس کے مخالفین یہ شکایت کرتے کہ آپ زیادہ کانگریس کو بولتے، بی جے پی کو کم بولتے۔ یہ پارلیمنٹ کی آپ میری ہر تقریر اٹھا کر دیکھ لو، آپ پارلیمنٹ کی ہر تقریر، ہم وقت کی جو حکومت ہے بی جے پی کی ہے، نریندر موڈی اس کے وزیر اعظم، سب سے زیادہ تنقید اگر پارلیمنٹ میں کھلی الفاظ میں اگر کوئی کرتا ہے تو اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے، مگر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں نہ امتیاز جلیل جا کر موڈی سے گلے ملے، گلے کون ملے آپ کو معلوم، جو دوڑتے ہوئے گئے اور جا گلے مل لیا، اور جبکہ اس وقت گلے ملے جب نو کانفیڈنس موشن موڈی کے خلاف لایا گیا تھا۔ تو یقیناً ہم سب کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ جو سچائی ہے اس کو بیان کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کل ایک فنکشن ہوا، ایک انفارمیشن کمشنر ہے جناب، انہوں نے ساورکر کے اوپر کتاب لکھی، اور ساورکر کی کتاب کے رسم اجرا میں آر ایس ایس کے موہن بھگوت تھے، ہمارے ملک کے موجودہ وزیر دفاع محترم راجناتھ سنگھ صاحب تھے، تو دونوں کی تقریر ہوئی اس میں۔ اب تقریر تو ہو گئی رات میں، صبح حسب عادت حسب روایت میڈیا صبح 8:30 بجے ہمارے گھر کو آ گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں گلبرگے کو آنے والا ہوں، اور آ کر مجھ سے کہا کہ یہ باتیں کہیں، اس پر آپ تبصرہ کریے۔ تو سب سے پہلی بات الیاس سیٹھ صاحب کی شکایت دور کر دے رہا ہوں، اور کانگریس والوں کو بھی شاید سن کے تھوڑا اچھا دیکھیں گا۔ تو وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ساورکر نے جو انگریزوں کو معافی نامے کے خط لکھے تھے وہ مہاتما گاندھی کے بولنے پہ لکھے تھے۔ آپ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ مالٹا کی جیل میں تھے، وہ انڈمان کی جیل میں تھے، کوئی بھی ایک خط ان کا نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے انگریزوں سے معافی کی بھیک مانگی، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب یہ جو محترم ہے ساورکر، یہ جیل میں گئے 1911 کو۔ کب گئے جیل میں؟ جولائی 4 1911 کو گئے۔ یہ ضروری ہے بولنا کیونکہ ریکارڈ ہو گیا تو دکھاتے ٹی وی والے، انہیں ایک اور بھڑکاؤ بھاشن گلگور میں دے گئے بول کے۔ تو جولائی 4 1911 کو انہوں جیل میں ڈالے ساورکر کو۔ اب راجناتھ سنگھ یہ بول رہے کہ مہاتما گاندھی خود ان کو یہ بولے کہ آپ انگریزوں کو ایک خط لکھو، مرسی پٹیشن لکھو، معافی نامہ لکھو۔ میں راجناتھ سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ 4 جولائی 1911 کو جب ساورکر کو انگریز گرفتار کر کے کالا پانی انڈمان میں رکھے، گاندھی بھارت میں نہیں تھے، ساؤتھ افریقہ میں تھے راجناتھ سنگھ صاحب۔ وہاں سے کیا انہوں کیا پلین میں اڑ کے آ کے بولے یا کیا کیسا ہے؟ اتنا پلین بھی نہیں تھا جب، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب انہوں لمبی چھوڑ دی ہے۔ اب یہ سمجھے کہ ہم لوگ ہمارے کان میں پھول ہے، ہم نہیں دیکھیں گے، نہیں معلوم ہمارے کو معلوم، ہم بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں پڑھتے، تھوڑا تھوڑا پڑھے لکھے ہیں۔ وہ ہم تیلگو میں بولتے کنچم کنچم، لٹل لٹل۔ یہ پہلی جھوٹ ان کی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں ایک اور معافی نامہ لکھے نومبر 14 کو 1913 کو، اور تیسرا لکھے، اور مہاتما گاندھی بھارت کو کب آئے؟ جنوری 9 1915 کو۔ مانے 2 خط لکھ چکے تھے انگریزوں کو ساورکر۔ اگر وہ انگریزی کا خط آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، تو یہ جتنے سنگھ پریوار کے لوگ ہیں آگ بگولا ہو جائیں گے، اتنی تعریف کر رہے انگریزوں کی، آپ ایسے ہیں، آپ دریا دل ہیں، میرے کو معاف کر دو۔ ارے یہ بات بولتے ہی نہیں ہے۔ ہاں یقیناً
गांधी का खत है, गांधी ने खत लिखा था, गांधी ने खत का जवाब लिखा था, गांधी ने उस खत का जवाब लिखकर ये नहीं कहा गांधी ने अपने जवाब में सावरकर को कि बेटा तू माफी मांग ले जाके, नहीं कहा गांधी ने खत मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। वो खत है, गांधी ने लिखा जनवरी 25, 1920 को, और गांधी इसमें खत में लिख रहे कि आई हैव योर लेटर, आपका खत मिला, इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू, बड़ी मुश्किल है आपको नसीहत का, आपको एडवाइस करना। मैं आपको आई सजेस्ट हाउएवर you are framing a brief petition setting forth the facts of the case, bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political। गांधी उनको ये मशवरा दे रहे कि आप एक पिटीशन अंग्रेजों को लिखो और जो जुर्म आपके भाई से हुआ ये बोलो कि वो सियासी जुर्म था। I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case. Meanwhile, अरे गांधी कहां बोल रहे इसमें कि माफी मांगो? गांधी तो ये बोलते थे कि अहिंसा का सबसे बड़ा रास्ता जेल को जाना है, जेल को जाना है, और मौसूफ को काला पानी में सावरकर को जेल में डाले, 8 महीने के अंदर ही खत लिख दिया उन्होंने पहला। अब राजनाथ सिंह बोलते कि हमारे वजीर दिफा है कि गांधी ने उनसे कहा था। गांधी ने कहा? गांधी तो जनवरी 25, 1920 को खत लिखे, उससे पहले तो मौसूफ 2 खत लिख चुके थे। तो अब ये बीजेपी का मकसद क्या है कि सावरकर के बारे में बड़ा अच्छा तारीख में ये भी आया, मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूं, 1990 तक बीजेपी सावरकर का नाम ही नहीं लेती थी, हिंदुत्व का नाम भी नहीं लेती थी। ये आडवाणी ने शुरू किया हिंदुत्व और सावरकर 1990 में, उसके बाद से सब शुरू हो गए। अच्छा, सावरकर की तारीख क्या है? सावरकर की तारीख यह है कि सावरकर ने, मैं आपको बता रहा हूं कि सावरकर ने, अब ये हम बीजेपी वालों पे छोड़ देते, आप झूठ है सच है बोलो। सावरकर ने 1900 आजादी मिलने के बाद 1947 में क्या सावरकर ने नहीं कहा था कि मैं तिरंगे को नहीं मानता हूं, मैं भगवा रंग को मानता हूं? कहा था सावरकर ने यह बात। तीसरी बात, सावरकर ने यह भी कहा था कि हिंदू बादशाहों का यह काम था कि वो मुस्लिम खवातीन की इज्जत लूटते, उनका रेप करते ताकि जंग जीत जाए। चौथी बात सावरकर ने यह कहा था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से गुलामी को खत्म कराने के लिए भारत के लोगों से बोल रहे थे कि आओ मेरी इंडियन नेशनल आर्मी में आओ, तो सावरकर लोगों को बोल रहे थे नहीं तुम अंग्रेजों की फौज में जाओ। छठी बात, सावरकर ये तारीख में ये मैं कोई अपने दिल से नहीं, उससे नहीं बना रहा हूं मैं। 1939 में कांग्रेस और तमाम मुजाहिदीन आजादी ने फैसला लिया कि हम तमाम अपने अपने विजारत के ओहदों से इस्तीफा देते, तो सावरकर लिंगिंग तो वायसराय के पास जाके बोले नहीं हम नहीं देते, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। 19 सब अच्छा, ये बार बार बोलते हैं मुसलमानों को 2 नेशन थ्योरी। अरे 2 नेशन थ्योरी की सबसे पहले बात करने वाला 1937 में सावरकर थे। सावरकर ने कहा कि हिंदू नेशन है और मुसलमान एक कम्युनिटी है। आप बोले, हम नहीं बोले ना, हमको सावरकर से मतलब है ना जिना से मतलब था, हमारे को ना रहेगा कभी। और आपको मालूम कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इख्तिदार में थे उस जमाने में, माने दोनों हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर इख्तिदार में थे। और आखिरी बात, सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल में मुलव्विस थे। कौन बोले बात? ये महात्मा गांधी के जो कत्ल का मुकदमा चला उसमें सावरकर एक्यूज थे। कोर्ट ने उनको कहा कि इनका जो पीए था सावरकर का, बाजे नाम था,
وہ جو ایویڈنس دیا اس کو قانون میں کیا ہے کہ کوروبریٹ کرنا، میں نے صرف میرے بولنے پہ نہیں بلکہ الیاس سیٹھ بھی بولنا، وہ نہیں کر سکا، مگر جسٹس کپور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، کمیشن آف انکوائری بنایا گیا، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ساورکر کے گھر میں گاندھی کے قتل کی سازش ہوئی۔ آپ ان کو اپنا ہیرو مناتے، آپ ان کو، اچھا یہ بھی چھوڑو، آپ یہ بھی اگر جھوٹ رہا تو کیا سردار پٹیل نے نہیں لکھا کہ ہندو مہا سبھا کی ایک فائنینشیل آرگنائزیشن ساورکر کے ماتحت تھی جس نے گاندھی کو قتل کیا؟ یہ سب چیزیں ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں۔ جب میں 2004 میں پارلیمنٹ کو، حیدرآباد کی عوام کا لاکھ شکریہ، مجھے منتخب کر کے اللہ نے بھجایا، 2004 میں پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں گیا تو جیسا میں سب بیٹھے ہوئے سینٹرل ہال، یہاں پر گاندھی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ اپوزٹ ساورکر کی فوٹو ہے۔ آپ بتائیے کہ جس کے قتل کا مقدمہ اس پر چلا، کورٹ نے بری کیا ان کو، مگر انکوائری کمیشن میں ان ثابت ہوا کہ وہ ملوث تھے، یعنی گاندھی کی فوٹو ایک طرف، ساورکر کی فوٹو ایک طرف۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ پھر خود وزیر دفاع اس طرح کی اگر بات کریں گے، اور پھر موہن بھگوت آر ایس ایس کے سرسنگ چالک بول رہے نہیں ساورکر اردو بڑی اچھی بولتے تھے، غزل لکھتے تھے، انہوں مسلم دوست تھے، کہتے غزل لکھے تو مسلم دوست ہو جاتے۔ آج میڈیا والے میں سے پوچھے ملا تمہارے ان کو تاریخ نہیں معلوم، مہاتما گاندھی کے قتل کا جو ایف آئی آر تھا وہ ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا، ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا کہ ملزم 1 ملزم 2 دفعہ 302۔ ساورکر نے اردو سے نفرت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی ریٹن ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی جانتا نہیں، اپنی لمبی لمبی جھوٹ چھوڑ کے نکل جاؤ، کوئی پکڑیں گا نہیں۔ ارے تو ہم جانتے نا، تھوڑا بہت پڑھے، ہم بھی علماؤں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی سیکھے، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو آج ان کو آپ بنا رہے ہیں کہ انہیں بڑے وہ تھے، ارے کہاں تھے بھائی؟ گاندھی کے قتل میں یہ تھے۔ ساورکر نے یہ بھی کہا کہ ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا، کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے، اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے۔ ارے فیشزم کی تائید کرتے تھے اور ہم کو سکھا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے، بی جے پی اور سنگھ پریوار جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساورکر کی تائید کرتے ہیں، کھل کے بولو نہیں مانتے اس کو۔ ساورکر نے اپنی کتاب ہندوتوا لکھی، ہندوتوا میں ساورکر نے لکھا کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے، نہ ان کے لیے یہ ایک مبارک سرزمین ہے۔ انگریزی کا لفظ تھا کہ نہ یہ فادر لینڈ ہے نہ یہ ہولی لینڈ ہے، ان کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ میں۔ ارے مکہ مدینہ کو نہیں پوچھتے، مکہ مدینہ کو ہم خدا نہیں مانتے، ہم زمین و آسمان کے خالق کو خدا مانتے، یہ حقیقت ہے۔ مگر یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہندوتوا، ان کی کتاب ہے، اگر پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھیے آپ۔ باضابطہ بول رہے وہ، اور یہ بول رہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر سرویٹیوڈ میں رہنا پڑے گا۔ تو یہ کل ایک وزیر دفاع رہ کر سمویدھان پر، آئین پر اوت لے کر اس طرح کی اگر باتیں کوئی کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ملک کس راہ پہ جا رہا ہے۔ میں میڈیا سے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ایک وقت آئے گا، اسی طرح کی اگر روش برقرار رہے گی، اسی طرح کی یہ نفرت برقرار رہے گی، تو ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں بی جے پی سنگھ پریوار کہے گی کہ اب بابا قوم ساورکر ہے، گاندھی نہیں ہے، اور گوڈسے مجاہد آزادی ہے۔ یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو یہ شدت پیدا ہو چکی ہے۔ یہ تاریخ کو توڑ توڑ کر آر ایس ایس جو ہے آدھی سچ بولتی اور پورا جھوٹ بولتی، ان کی حقیقت ہے پوری چیزوں میں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کے حالات، اور پھر ہمارے ملک کے حالات، سیاسی حالات یہ ہیں کہ کانگریس ہو یا سماجوادی ہو یا پھر یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، اور اسی کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لو، تھوڑے دن پہلے کانگریس کا ایک جلسہ ہوا تھا، پھر سماجوادی کا بھی ہوا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ملک کی خوبصورتی ہے، اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے،
بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے, بھارت پورے مذہب کو مانتا بھی ہے, اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھارت اس کو ہی بولتا تو بھی تیری خواہش ہے تو اس پر چل. مگر یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے, اس کمپٹیشن کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے. اور یہ تمام سیکولر پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان کہاں جائیں گا, اس کو تو ایک کونے میں کر کے دبا دیے, لا محالہ ہمارے ساتھ آئیں گے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے, کیوں جائیں گے ہم لا محالہ, کیونکہ ہم کا مجبور ہیں ان کے ساتھ جانے کے لیے. اگر آج یہ لوگ اس طرح کا کمپرومائز کرتے جائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہماری تہذیب پر, ہماری ثقافت پر, ہماری شناخت کے خطرے پیدا ہو جائیں گے. مجھے اس بات کا خطرہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو, محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر ہر چیز کو یہ لوگ نہیں یہ کرنا ضروری ہے, یہ ختم کہاں ہوگا پھر. اور علماء اور مفتیاء اکرام فرماتے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک مرتبہ برائی کے دروازے کو کھولو گے تو پھر ختم, پھر یہاں سے نیچے ہی جاتے, آپ اوپر نہیں آتے. کمپٹیشن ہو رہا ہے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماحول میں ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے, اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے, بی جے پی کو ہرانا دلتوں کا بھی کام ہے, او بی سیز کا بھی کام ہے, اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کا بھی کام ہے بی جے پی کو ہرانا. وہ لوگ الیکشن آتا تو اپنی اپنی ذات کے اوپر اپنی اپنی ذات کے لیڈروں کو مضبوط بنا دیتے ہیں, ان کو ایم ایل اے بناتے, ایم پی بناتے, منسٹر بناتے. ہم کیا بناتے؟ ہم خالی بینڈ باجے کی پارٹی ہیں. جب شادی کی بارات نکلتی دولہے کے گھر سے تو بینڈ باجا اگر کوئی رکھتا ہے, نہیں رکھنا چاہے رکھتے ہیں, تو آپ دیکھو یہ شادی خانے کے باہر بینڈ باجا روک دیتے, اندر مت آ, چل بھاگ. یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا, یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا. ہمارا کام سالی ووٹ ڈالو, ووٹ ڈالو. نہیں, گلبرگہ کا بلدیہ الیکشن ہے, زندگی موت کا فیصلہ ہونے والا. ارے کتنی الیکشن میں زندگی موت کا فیصلہ نہیں ہوا, اور پھر ہم روز مرتے, اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ کانگریس کے 2 لیڈرز, کیا نام ہے ان کا, اجے سنگھ صاحب اور پرمیشور صاحب نے بلاری میں جو اسمبلی کا اجلاس ہو رہا, ہمارے بھائی بتا رہے, اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ تبدیلی مذہب کا قانون لے کر آؤ. تبدیلی مذہب کا قانون آپ بول رہے لے کے آؤ. کلیم صدیقی صاحب کو جیل میں ڈال کے سڑا رہے, وہاں پر کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر, صرف تنگ کرنا ہے ان کو. اور اس چارج شیٹ میں ایک بہت بڑے مولانا جو ایم پی ہے ان کا بھی نام لکھ دیا گیا ہے. وہ وکیل صاحب میرے کو بھیجائے, میں دیکھ کے تعجب کرا, کہاں سے کہاں ملا دے رہے. آپ بول رہے کہ دھرماتن کا مانے تبدیلی مذہب کا قانون لے کے آؤ, کہ یہ پالیسی ہے کانگریس پارٹی کی. کیا آپ بول رہے, آپ کے بڑے بڑے لیڈرز بول رہے کہ کنورژن کا قانون لے کر آؤ بلاری میں جو اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. میں مذہب اگر بدل رہا ہوں, اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ملک کو کیا خطرہ ہے اس میں بتاؤ میرے کو تم. اگر میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہوں تو ملک کو خطرہ نہیں ہے اس میں, ملک مضبوط ہوتا ہے اس میں. کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ بھارت کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جس مذہب پر چلنا چاہوں چلوں, نہیں پسند آیا مت چلوں. مگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر مذہب تبدیل کرو گے تو ملک کو خطرہ ہوگا. ملک کو خطرے کی بات کہاں ہے اس میں؟ یہی چیزیں جو تکلیف پیدا کرتی ہے, دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ٹیم ہیں, مجلس ووٹ کاٹنے کو آ رہے, اور آپ بول رہے کہ ریلیجیس کنورژن کا قانون لے کر آؤ. کیوں بول رہے؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول میں زہر بنا ہوا ہے, فرقہ پرستی ہے, ہندو ووٹ نہیں ملے گا تو بولنا ہے نا. ارے پھر مسلم ووٹ کا, ارے کہاں جاتا ہوں, انہیں ہمارے جیب میں بیٹھا ہے, ڈرا کے رکھو اس کو. میں آپ کو بول رہے چاہ رہا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم کو اپنا جمہوری حق کا استعمال کرنا ہے ووٹ ڈال کر. کیا یہ بات بالکل ممکن ہے اور ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں اپنی الیاس سیٹھ کو یہاں سے اپنا خادم بنا کر کرناٹکا کے اسمبلی میں بھیجائیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ چیزیں دیکھیے آپ, ایک طرف تو یہاں ساورکر, ایک طرف آپ کانگریس بول رہی کہ بلاری کے اسمبلی کے اجلاس میں یہ کرو. تو یہ ان چیزوں پر آپ تمام کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے. ایک متحدہ طور پر ہم کو آگے بڑھنا ہے, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے,
انشاءاللہ تعالی اور بھی تفصیل ہوگی، تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ میں تو کرناٹکا گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ جب سابقہ رکن پارلیمان گلبرگہ کو آئے تھے الیکشن ہار کے پہلی مرتبہ آئے تھے نا، الیکشن ہارنے کے بعد پہلی مرتبہ آئے تھے، ہاں 2 سال کے بعد آئے۔ ہم تو 2 سال میں 10 مرتبہ آ گئے یہاں پر ماشاءاللہ سے۔ آئے تو جلوس کی شکل میں آئے نا، تو بھائی 11 ربیع الاول کا جلوس الاؤ کرو نا آپ میلاد کا۔ انہوں جلوس میں آ سکتے تو ہم جلوس نہیں نکال سکتے؟ جب کھرگے صاحب کا جلوس نکل سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکل سکتا؟ گورنمنٹ کو دینا چاہیے۔ ارے ٹھہرو ذرا بولنے دو۔ ارے سنو ذرا، خالی نعرے لگا رہے۔ جب جلوس نکل سکتا ہے کھرگے صاحب کا تو ربیع الاول کا بھی جلوس الاؤ کرو آپ۔ ان کو بھی کووڈ کے گائیڈ لائنز ہے، ہمارے کو بھی تو ہم بھی نکالتے۔ اب اس کے بعد بولیں گے دیکھو انہوں آ کے بھڑکاؤ بات کر کے چلے گئے۔ بھڑکاؤ بات کیا کیا بولو آپ؟ ان کا جلوس نکلا نہیں نکلا؟ کھرگے صاحب کا نکلا نا؟ ہاں یہ بھی دو آپ، یہ بھی دو نا بھائی۔ یہ تو ساری کائنات کو آزادی ملی اس دن، شیطان بھاگا کود کے، آپ نہیں دیں گے؟ تو یہ چیزیں، یہ جب سچائی کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ آئے کیوں یہاں پہ؟ اچھا میں جہاں کہیں بھی بھارت کے کونے میں جاتا ہوں، یہاں کیوں آئے انہوں؟ ارے ایسا بولتے جیسا کہ میں کسی کے دور کا داماد ہوں، یہاں کیوں آئے؟ وہاں جانا تھا۔ ارے اتر پردیش کے کونے میں نہیں، یہاں کیوں آئے انہوں؟ آپ جھارکھنڈ گئے، یہاں کیوں آئے انہوں؟ بہار گئے، یہاں کیوں آئے انہوں؟ ارے بھائی صاحب پورا ملک ہمارے باپ کا ہے، کہیں بھی جا سکتے ہم۔ اب نہیں اس کا بھی جواب اس لیے ہے کیونکہ ساورکر بولے فادر لینڈ نہیں ہے، فادر لینڈ ہے ساورکر ہمارا۔ یہ کیسا ہے؟ ہمارے ابا پورے کائنات کے ابا، آپ کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو پہلا قدم یہاں رکھے۔ ابا کی زمین پہ بیٹے کا حق نہیں ہے تو کس کا حق ہوگا پھر؟ فادر لینڈ نہیں ہے۔ ارے کہاں بھی یہاں کیوں آتے ہیں انہوں؟ بیٹھو نا اولڈ سٹی میں حیدرآباد کے۔ ارے بھائی وہاں بیٹھنے بے چینی ہوتی، بیٹھا تو میرے کو ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں، میرے کو تکلیف ہوتی ہے، میرے کو جب دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو کوشش کرنا میرا کام ہے۔ یہ ہمارے تمام ساتھیاں ہیں، کیا کون سی دولت ہے بتائیے جو میں الیاس سیٹ سے لے رہا ہوں یا میں ان کو دے رہا ہوں؟ اللہ جانتا ہے کیا ہے، صرف ایک طلب ہے، ایک جذبہ ہے کہ نہیں ہماری آواز ہونا، غریب مظلوم عوام کی، مسلمانوں کی ایک آواز ہونا، ایک طاقت دیکھنا، ہمارے ووٹ کی ویلیو ہونا، ہمارے مسائل حل ہونا۔ یہی تکلیف ہے، جو سب چیز ہے جو نوجوان سمجھ چکا ہے، طرف ہے نوجوانوں میں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے مجلس کی مدد کریے، خاص طور سے اپنی دعاؤں سے۔ رات کے اندھیرے میں جب آپ اٹھیں گے تو ایک لفظ اس جماعت کی کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریے۔ یقیناً اہل دل کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث بن سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔